ریاست پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ یار ہم پاکستان میں جائیں تو یہ کر دیں گے. جو بھی پاکستان کے حق کے لیے کھڑا ہوا، پاکستان کی بقا کے لیے بولا. آپ عرش شریف کی ایک مثال لے لیں. اس نے ایک کہانی سنائی تھی، بادشاہ ننگا ہے، اور یہ کہانی بھی 8-10 دن پہلے سنائی تھی شہادت سے. پھر شہید کر دیا جاتا ہے اس کو، اور ایسی جگہ پہ کر دیا جاتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. لیکن وہ جو کہانی اس نے جانے سے پہلے سنائی تھی، اس کو پتہ چل چکا تھا. کیونکہ اگر کسی انسان کی موت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو 40 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. اس کو پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے ایک کہانی سنائی تھی، بادشاہ ننگا ہے، کپڑوں کے بغیر ہے. اور اب آ کر ہمیں پتہ چلا کہ بادشاہ اکیلا ہی ننگا نہیں تھا. بادشاہ کے ساتھ سارے وزیر، مشیر، چوکیدار، اس کے کام کرنے والے، روٹی بنانے، سب ہی ننگے ہیں. سب ہی ننگے ہیں. یہ ابھی آ کر ہمیں پتہ چلا. کیونکہ جو انسان ہمیشہ مخلص ہوتا ہے اس کو ہی غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. عرش شریف کے ساتھ بھی ایسا کیا. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کیوں گیا، ہم نے تو کوئی پریشانی نہیں دی. اگر چلیں عرش شریف، عمران ریاض، اس کے اندر کون سی ایسی برائی تھی؟ وہ کون سا پاکستان کا غدار تھا؟ اس کو مطلب کیسے ڈسٹرب کیا گیا، پہلے اریسٹ کیا گیا، مارا گیا، پکڑا گیا، اور اسے کہا کہ اگر اب تو نے ایسا کیا تو ہم تمہاری زبان کاٹیں گے. وہ ڈٹا رہا، کھڑا رہا. کیونکہ حق کے ساتھ جو انسان کھڑا رہتا ہے اس کو نیند بڑی اچھی آتی ہے. کیونکہ وہ اپنے ضمیر سے جب پوچھتا ہے، اپنے گریبان میں جب جھانکتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے. تو وہ حق کے ساتھ کھڑا رہا، چلتا رہا. آخر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. 3-4-5 مہینے اس کو غائب رکھا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ کون سی پریشانی تھی پاکستان میں کہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش انسان کرتا ہے. اس کو ایسی ایسی سزائیں دی گئی. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا وہ جب بولتا ہے عمران ریاض، تھوڑا سا اس کی زبان تتلا کے بولتی ہے. ریاست پاکستان میں، آزاد پاکستان میں کیا اتنا بڑا اس نے جرم کیا. پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ عمران ریاض کو بھی عرش شریف نہیں بننا پڑا. پھر جو بھی حق کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا ہے، بہت ساری پاکستان کی جو صحافت ہے، پاکستان کا جو آزاد میڈیا ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے. یہ بندر کی جو ناچ نچیے ہیں یہ اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہر انسان اپنی ریٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں. ان کو جو حکم آتا ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں. یہ آزاد کب ہے؟ یعنی بس آزاد میڈیا، آزاد صحافت. صحافت بڑا پاک لفظ ہے، بڑا پاک پاکیزہ لفظ ہے. یہ بدنام یہ کچھ دلال قسم کے لوگوں نے کر دیا. آپ کو ٹی وی پہ بہت سارے ایسے دلال قسم کے لوگ ملیں گے، صرف چند پیسوں کے لیے، اپنے ضمیر فروشی کے لیے اپنے ایمان بیچتے ہیں. یہ ہے پاکستان کا آزاد میڈیا. حامد میر کو میں نہیں اچھا سمجھتا تھا. یہ 1-2 دن سے جو نائٹ پہ جب وہ بلوچستان سے جو خواتین آئی ان کے آگے کھڑا ہو گیا، اور جو اسلام آباد کے فرعون تھے، ان کی جو وہاں کی پولیس تھی، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ یہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں. کیسا نظام ہے!